السلام علیکم، میرا نام شافیہ ہے اور آج میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں کیسے ادھر آئی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک چھوٹے بچے تھے ہم، تو پھر اپنے دادا دادی نانا نانی سب کو ہی ہم نے نماز اور قرآن پاک ہی پڑھتے دیکھا تھا۔ تو پھر ہم چھوٹے بچے تھے، ہم نے بھی ان کی کاپی کی اور سارے پڑھتے ہی رہے۔ جو وقت گزرتا گیا، پھر ماہ رمضان آتا تو اس میں نوافل وغیرہ 100 نوافل 1000 نوافل پڑھتے، وظائف وغیرہ بھی کرتے، روزے وغیرہ بھی سارے بچے مل کر سارے اکٹھے رکھتے تھے۔ پھر جو وقت گزرتا گیا اس کے بعد پھر شادی ہوئی۔ شادی کے بعد جو ہے نا پھر بھی پڑھائیوں پہ زور تھا، خاوند کے کوئی بھائی وغیرہ بھی نہیں تھے، تو پھر خواہش تھی بیٹے کی کہ پہلی دفعہ جب بیٹی محلب پیدا ہوئی تو خواہش تو یہی تھی کہ بیٹا پیدا ہو۔ پھر 21-22 روزے رکھے تھے، تو اس کے بعد جو ہے نا 3 4 پارے روزانہ کے پڑھتی تھی۔ پھر اس کے بعد بیٹی پیدا ہوئی، اس کے بعد جو دوسری بیٹی ہورولین پیدا ہوئی تو اس وقت اس سے بھی زیادہ خواہش تھی کہ بیٹا پیدا ہو، اور ماشاءاللہ سے 6 نندیں اور خاوند کے بھائی وغیرہ بھی نہیں تھے۔ ساس سسر کو بھی خواہش تھی کہ لازمی اس دفعہ چلو بیٹا ہو جائے، تو اس سے بھی بڑھ کر پڑھائیاں کی ہیں، وظائف وغیرہ جو کچھ کوئی بھی بتاتا، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جسے میں نے چھوڑا ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا تیسری بیٹی زہرا وہ پیدا ہوئی، تو اس کے بعد اس سے بھی زیادہ خواہش بڑھ گئی کہ اب اس دفعہ لازمی بیٹا ہو۔ پھر جب وہ پیدا ہوئی تو بھائی آئے گھر میں، بڑے ان نے مبارکباد دی، ان نے کہا کہ اس دفعہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے اس دفعہ پھر اور بیٹی لینی ہے۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ بس پھر 6 ماہ بانشن ہوا، وہ بھی بیٹی تھی۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ اس کی دفعہ بھی بہت زیادہ پڑھائیاں تھی، اتنی وظائف دم درود ہر جگہ سے کروائے۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام میں نے محمد شاف جان رکھا۔ تو وہ بیمار ہونا شروع ہو گیا، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، بخار ہوتا اس سے تو اسے دورے شروع ہو جاتے تھے بیٹے کو۔ تو پھر میں اتنی خوف زدہ سیٹ ہو جاتی تھی، کسی نے کہا اس کا نام تبدیل کرو، پھر اس کا نام ہم نے محمد ریان رکھا۔ پھر دم درود سب کچھ کرواتے، پڑھائیاں وغیرہ پڑھواتے، لیکن اس کے دورے ختم نہیں ہوتے تھے، اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب شروع ہو گئی۔ تو قرآن پاک میں نے پڑھا ہوا تھا، پھر قرات کے ساتھ وہ میں پڑھتی تھی۔ بیٹا پیدا ہونے سے پہلے جلدی وہ بھی میں نے ختم کر لیا، اور گھر کے ساتھ جو ہے نا میلاد پاک کی محفلیں ہوتی تھیں، ادھر بھی میرا آنا جانا مسلسل تھا، ادھر بیان وغیرہ درس سب کچھ میں کرواتی پڑھاتی تھی۔ کسی کے گھر میں میلاد ہوتا وہ بھی مجھے بلاتے، دعوت نامہ دیتے کہ میلاد پاک کی محفل ہے آ جاؤ، تو ادھر بھی چلی جاتی۔ پھر جو میری اپنی طبیعت خراب ہوتی گئی، بیٹے کو پڑھائیاں پھر دم درود کرواتے رہے، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر جو ہے نا میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ایک دن دعا کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، تو اس سے میں نے رابطہ کیا، میرے خاوند نے پوچھا کہ اب لوگ پیسے وغیرہ بھی لیتے ہیں، دم درود بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہی، اب کیا کریں؟ تو پھر ڈاکٹر زینب سے میں نے دعا کی۔ وہ اس دن قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر پہ گئی ہوئی تھی، تو پھر انہوں نے کہا میرے دل میں ایسے خیال ہے کہ فون اٹھانا ہے، تو انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے مجھے پہلی دفعہ دعا کروائی۔ جب انہوں نے دعا کروائی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرا سر ایسے اٹھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے ایسے ہی کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، سورہ رحمان سنو، اللہ پانی والی دعا کرو، انشاءاللہ تعالی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ بس پھر آہستہ آہستہ میں یہ دعا کے سسٹم میں آ گئی، اور آہستہ آہستہ سب کچھ کرتی رہی، لیکن میرے اندر کا جو مولوی تھا وہ مرتا ہی نہیں تھا، بس دل کرتا تھا کہ وظائف وغیرہ پھر سے کرتی رہوں۔ پھر مانی چچا، پھر میرا دل کرتا تھا کہ انہیں مدینے والے بابا کہوں، تو پھر میں انہیں مدینے والے بابا کہتی تھی، اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا کہ اندر کا مولوی مارو تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مسلسل ان سے رابطے میں رہتی تھی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔
پھر اب طبیعت جا کر ٹھیک ہو، اس وقت بھی ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن جو اب اتنا سکون ملتا ہے، اور دعائیں وغیرہ بھی کرواتی ہوں اور لوگوں کو بتاتی بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بہت ہی اس سسٹم میں سکون ہے، اتنا سکون کہ بتا بھی نہیں سکتے بس.